بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ الاعلیٰ یہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو سب سے بلند تر ہے۔ الذی خلق فسوی، اور جس نے پیدا کیا پھر ہر چیز کو درست بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھہرا دیا پھر راہ بتائی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اس چارے کو سیاہ کوڑا بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ فلا تنسیٰ، سو آپ بھولیں گے نہیں۔ الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ وہ ظاہری اور چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ ونیسرک للیسریٰ، اور ہم آپ کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے۔ للیسریٰ، آسانی کے لیے۔ فذکر، سو آپ نصیحت کرتے رہیے۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر سمجھانا نصیحت کرنا فائدہ پہنچائے۔ سیذکر من یخشی، اور عنقریب وہی شخص سمجھے گا جس کو اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ، اور وہ شخص اجتناب کرے گا جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو ایک بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اور پھر اس میں نہ ہی وہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ قد افلح من تزکی، بے شک وہی شخص کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام لیا نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا۔ آخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، اور بے شک یہ تو پہلے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، جس نے ہر چیز کو بنایا اور درست بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا۔ ہر اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے درست بنایا، اور جس نے ٹھہرا دیا یعنی اس کی طبیعت کو اس کی طرف مائل کر دیا، اور جس نے سبز خوشنما چارہ نکالا زمین سے، اور پھر اس سبز خوشنما چارے کو سیاہ کوڑا بنا دیا، یعنی اول عام تصرفات کا ذکر ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ انسان کی جو شادابی ہے، خوبصورتی ہے، تو وہ بھی ایک دن اسی طرح سے جانے والی ہے۔ ہر چیز وہ ایک جیسی نہیں رہتی، یعنی ہر چیز کا ایک اختتام ہے اور وہ بھی ایک دن جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، جہاں اعمال پر جزا اور سزا ملنے والی ہے، اور اسی اطاعت کا طریقہ بتانے کے لیے ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور آپ کو اس کی تبلیغ کے لیے بھیجا، مامور کیا۔ اور ہم وعدہ کرتے ہیں جتنا قرآن نازل کرتے جائیں گے اتنا ہم آپ کو پڑھا دیں گے، اتنا ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، اور آپ اس میں سے کچھ بھولیں گے نہیں۔ کیونکہ جب جبریل علیہ السلام کوئی آیت کوئی صورت لے کر کے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہو جاتی تھی کہ کہیں کوئی چیز ذہن سے نکل نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اس کی فکر نہ کیجیے، ہم نے اس کا ذمہ لے لیا ہے کہ ہم آپ کو اتنا پڑھا دیں گے اور اتنا آپ کو ہم یاد کرا دیں گے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کے ذہن سے نکل جائے، الا ما شاء اللہ انہ یعلم الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یعنی کہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اور چھپی باتوں کو جانتے ہیں،
تو جو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ چیز ذہن سے آپ کو بھلا دے گا، یعنی اس کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے، اس وقت اور حالات کے اعتبار سے کچھ احکام نازل ہوئے اور پھر جب اس کی ضرورت نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ تو منسوخ کرنے کی دو ہی صورتیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا جاتا، اور دوسرے یہ کہ آپ کے ذہن سے وہ بات نکل جاتی۔ تو ان دو طریقوں سے حکم کو منسوخ کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو بھلا دی جائے تو یعنی کہ وہ حکمت اور مصلحت کے تحت پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اسے منسوخ کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذہن سے اس چیز کو نکال دیا۔ تو آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم ہر چیز کو آپ کو یاد دلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اب کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ حکمت اور مصلحت کے تحت اس حکم کو منسوخ کر دے گا۔ انسان جس کو اللہ نے سب سے زیادہ عقل شعور عطا فرمایا اور تمام زمین، پہاڑ اور دریا اور اس میں پیدا ہونے والی چیزیں انسان کے خدمت اور فائدے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، مگر ان سے پورا فائدہ اٹھانا اور مختلف قسم کے فائدے حاصل کرنا اور مختلف چیزوں کو جوڑ کر کے ایک نئی چیز پیدا کر لینا، یہ بڑے علم و ہنر کی بات ہے۔ اور اللہ نے یہ انسان کے اندر فطری طور پر یہ سمجھ رکھ دی ہے کہ پہاڑوں کو کھود کر دریاؤں میں غوطہ لگا کر کے انسان دریائی چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے لکڑی، لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ کو بھی جوڑ کر کے ان سے اپنی ضرورت کی چیزیں بنا لیتا ہے۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی بلکہ قدرت کی پیدا کی ہوئی چیز کا استعمال سکھاتی ہے، اور اللہ نے استعمال کا ادنا درجہ تو فطرتاً ہی انسان کو سکھا دیا ہے۔ والذی اخرج المرعی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نباتات کے متعلق کچھ اپنی قدرت اور حکمت کا بیان فرمایا ہے کہ زمین سے سرسبز گھاس نکالی، پھر اس کو خشک کر کے سیاہ رنگ کر دیا اور وہ ہریالی جاتی رہی۔ اس میں انسان کو اس کے انجام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شادابی اور خوبصورتی اسی طرح سے برقرار نہیں رہے گی، اور یہ شادابی اور خوبصورتی جو اللہ نے دی ہے تو یہ نعمت ہے، مگر ایک دن اس سب کو ختم ہونا ہے۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ انسان کی ہدایت کے لیے ہم آپ پر قرآن کریم نازل فرماتے ہیں، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یعنی کہ اس آیت میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایات دی ہیں اور خوشخبری سنائی ہے کہ ہم آپ کو آسان کر دیں گے، آسانی کے لیے۔ یعنی ابتدا میں جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تو آپ کو یہ فکر ہوتی کہ ایسا نہ ہو ذہن سے نکل جائے، اس لیے جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ کام اپنے ذمے لے لیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کو بے فکر کر دیا کہ آپ کو صحیح پڑھوا دینا اور یاد کرا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ فکر نہ کریں، مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جس آیت کو اللہ کو منسوخ کرنا ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے اس چیز کو نکال دیں گے، چونکہ اللہ ظاہری اور چھپی باتوں کو جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کس وقت میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جس وقت میں جس چیز کی ضرورت تھی اس احکام کو نازل کیا، اور جب اس کی ضرورت نہیں رہی تو اس کو منسوخ بھی کر دیا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم اس طریقے اور شریعت کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی اللہ آپ کو طبعی اور مادی طور پر ایسا بنا دیں گے کہ شریعت آپ کی طبیعت بن جائے گی اور آپ شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یعنی آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، تو آپ نصیحت کرتے رہیے۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر سمجھانا ان کو کچھ فائدہ کرے۔ تو سیذکر من یخشیٰ، اور عنقریب وہی شخص سمجھ جائے گا جسے اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، جو آخرت کی فکر کرے گا تو وہ شخص اس بات کو ضرور سمجھ جائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور وہ شخص اس سے اعراض کرے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ اور الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، اور وہ ایک بڑی آگ میں
داخل ہوگا، یعنی کہ وہ اجتناب کرے گا، وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ وہ ایک بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ نہ ہی اس میں مرے گا اور نہ ہی جیے گا، کیونکہ مصیبت کے وقت انسان یہ کہتا ہے، موت کو پکارتا ہے، تو وہاں وہ موت موت پکارے گا، لیکن پھر بھی اس کو وہاں موت نہیں آئے گی، تو نہ ہی وہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا، اور بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو برے اعمال سے پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے حلال پاکیزہ چیزوں کو کھایا اور حلال پاکیزہ چیزوں کو کھایا اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا، تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، یعنی اسم ربی فصلہ، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تھیں نجات پانے کی، کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرتے، عبادت کرتے، تو تم کامیاب ہو جاتے، لیکن تم لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، بے شک یہ ہے پہلے صحیفوں میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے، یعنی پہلے نبیوں کو جو ہدایات ملی پہلے صحیفوں میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس میں یہ ہدایات ہیں، پہلے بھی یہ ہدایات دی گئیں اور نبیوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، تو پہلے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی کہ دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور وہ صحیفے یعنی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات درج ہے، جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں کہ آپ اپنی امت کو سکھائیے اور سمجھائیے، تو یہی چیزیں پہلے نبیوں کو بھی دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، پہلے نبیوں کو بھی دے کر کے بھیجا گیا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اپنی قوم کو یہی نصیحت کی، یہی بتایا کہ دنیا کی زندگی وہ دھوکے کا سامان ہے اور آخرت وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو اور آخرت کی فکر کرو۔ صدق اللہ۔